الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج الحمدللہ اس کا پہلا روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کی حالت میں آدمی کیا کیا کام کر سکتا ہے، آج انشاءاللہ اس پر بیان کریں گے۔ روزے کی حالت میں عام طور پر تصور یہ ہے کہ آدمی ناخن نہیں کاٹ سکتا، آدمی مسواک نہیں کر سکتا، یا زیادہ سو نہیں سکتا، نہا نہیں سکتا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آدمی نہا بھی سکتا ہے، غسل بھی کر سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، اور اگر نمازیں پڑھتا رہے، فرض نمازیں ادا کرنے کے بعد سارا دن سوتا بھی رہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ روزہ نام ہے کھانے پینے اور مخصوص عمل سے بچنے کا، تو اگر یہ آدمی کام کرتا رہے تو روزہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر سونے کی بجائے وہ ذکر اللہ میں اپنے وقت کو گزارے، تلاوت قرآن پاک میں اپنے وقت کو گزارے، علم دین سیکھنے میں اپنے وقت کو گزارے، تو یہ وہ لمحات ہیں جو شاید زندگی میں دوبارہ نہ ملے۔ تو اس لمحات کو ذکر الہی میں گزارنا چاہیے۔ آدمی جب سوتا ہے تو بھی اس کا روزہ برقرار رہتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر وہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے والا بن جائے گا تو اس کے اور زیادہ فوائد ملیں گے، اور زیادہ اس کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، تلاوت قرآن پاک میں گزارنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کرنے سے روزے کی افادیت گویا کہ ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی روزہ رکھا ہوا ہے لیکن کسی پر ظلم کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، یہ وہ اعمال ہے جو اصل میں روزے کی روح کے خلاف ہیں۔ روزہ تو مقصد یہ تھا کہ انسان کو پاکیزہ کرے، اللہ عز و جل کی یاد کے قریب کرے، اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول کرے۔ تو ہر وہ چیز جو یاد الہی سے غافل کرنے والی ہے، یا وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، اس کو دور کر دے انسان سے، یہی مقصد روزے کا تھا۔ تو اگر روزہ رکھ کے بھی وہ اس طرح کی فضولیات میں لگا رہے گا تو یہ مناسب نہیں ہے، گویا کہ روزے کا حق اس نے ادا نہیں کیا۔ تو روزہ رکھیے، پابندی کے ساتھ روزہ رکھیے۔ روزہ رکھنے سے برکتیں ملتی ہیں، روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے، روزہ رکھنے سے اللہ عز و جل کی رضا ملتی ہے۔ اس طرح کے حدیث پاک میں آیا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو جس کی جزا رب العالمین خود ہوگا تو اس کا کیا ہی عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان المبارک کے روزے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ مفتی صاحب، کیا روزے کی حالت میں سر پر تیل لگایا جا سکتا ہے اور خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، روزے کی حالت میں تیل بھی لگایا جا سکتا ہے اور خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح جیسے اور بتایا کہ مسواک کرنا، مسواک تازی ہو یا پرانی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پرانی مسواک ہم کر سکتے ہیں، نئی مسواک کے اندر ذائقہ سا ہوتا ہے تو لہٰذا وہ نہیں کر سکتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ مسواک کرنے سے جو دانتوں سے خون بھی اکثر آ جاتا ہے، اس حوالے سے پھر کیا ہے؟ دانتوں سے جو خون نکلے گا تو اس کو خون کو باہر پھینک دیں، اس کو اندر لے جانا یہ پھر روزے کو توڑ دے گا۔ روزے کی حالت میں اندر نہیں نکل سکتے، جو خون جتنا بھی نکل آئے تو وہ آپ باہر نکل دیں، کلی کر دیں، اس کو باہر پھینک دیں۔ سر تھینک یو۔